السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کے لیے اور آپ کی خدمت میں اپنا درس لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو قرآن پاک کی سورۃ الانعام ہے۔ اس کے آیت نمبر 111 کا ترجمہ بھی تفسیر آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو جو فرمائے غور کریں اور میرے ساتھ رہیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ سبسکرائب کر دیا کرو تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ اب میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنا درس شروع کرتی ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، اب سنیں قرآن پاک کی سورۃ انعام، اس کی آیت نمبر 111، جس کا عنوان دیا ہے انوکھی نشانیوں کا مطالبہ۔ اب یہاں پہ ہے ولو انزلنا، ولو اننا نزلنا، اگر ہم ان پر فرشتے اتاریں، یعنی ولو اننا نزلنا علیہم الملائکۃ، اور اگر ہم ان پر فرشتے اتاریں اور ان سے وکلمہم الموتیٰ، اور ان سے مردے باتیں کریں، یعنی پہلی بات یہ ہے کہ فرشتے اتار دیں، اور دوسری یہ کہ ان سے مردے باتیں کریں۔ وحشرنا علیہم، اور ہم ہر چیز کو ان کے سامنے زندہ کر دیں۔ کل شیء قبل ما کانوا لیؤمنون، ان کے سامنے زندہ کر دیں تو بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نشانیاں مانگتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کوئی صفحہ کو سونے کا بنا دے، لیکن یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے، آیت کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم ان کے لیے فرشتے اتار دیں اور مردے ان سے باتیں کرنے لگ جائے، تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی کل شیء قبل ما کانوا لیؤمنون، یعنی ہر چیز کو ان کے سامنے زندہ کر دیں تو بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ الا ان شاء اللہ، نہیں مگر یہ اللہ چاہے، مگر یعنی آپ فرمایا کہ اگر اللہ چاہے، ولکن اکثرهم یجہلون، لیکن اکثر ان میں جاہل ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ چاہے تو ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اکثر لوگ جاہل ہیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اب یہاں پہ ارشاد ہے کہ اگر ہم ان کے پاس فرشتے بھیجتے، یعنی قرآن مجید جو دین پیش کرتا ہے کوئی گھڑا ہوا زبردستی کا دین نہیں ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جس کی بات کو انسان کی عقل اور اسی توجہ سے سمجھ سکتی ہے کہ واقعی انسان کی بہتری کے لیے یہی راستہ درست ہے جو قرآن پاک بتا رہا ہے۔ جب تک انسان کا علم اس کی عقل کی رہنمائی کے لیے نہ تھا، ان کو معجزے دکھا کر صحیح دین کی طرف بلایا جاتا تھا، لیکن اب جب کہ انسان کا علم کافی ترقی کر گیا ہے اور آگے اور بھی ترقی کی امید ہے، انسان کی عقل اور اس کی روشنی میں انسان کے بھلے برے میں اچھی طرح تمیز کر سکتی ہے۔ اس لیے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق غور کرو، سمجھو، سوچو، وہ تمہیں سچائی کے پہچاننے کی کافی نشانیاں بتا دے گا۔ اب دین کو سمجھنے کے لیے کسی عجیب و غریب کرشمے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر ان کے پاس فرشتے بھیجیں یا مردوں کو ان کے سامنے باتیں کرا دیتے ہیں، ان کی کھڑا کر دیں، یا تمام اگلی پچھلی امتوں اور چیزوں کو ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے، تو اس سے دین کے سمجھنے میں کچھ بھی مدد نہ ملتی۔ اب یہاں پہ فرمایا کہ ان کے معنی تو یہ ہوتے ہیں کہ اللہ ان کی زبردستی ایمان والا بنانا چاہتا ہے، حالانکہ اللہ کی سنت نہیں، اللہ کی صفت نہیں ہے کہ لوگ زبردستی ایمان لائیں۔ اس کو تو یہ منظور ہے کہ لوگ عقل سے کام لے کر خوب سوچ سمجھ کر اسلام کو اختیار کریں۔ اور یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید اسلام کو دلائل کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہے، زبردستی کا کوئی کام نہیں ہے یہاں پہ۔ پھر ایسی عجیب و غریب نشانیاں مانگنی فضول ہے ان لوگوں کے لیے۔ قریش کے لوگوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا کہ کوئی صفحہ کو سونے کا بنا دے تو ہم ایمان لے آئیں گے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جن سے سوچ
سمجھ کو کوئی مدد نہیں ملتی. ایسی نشانیاں طلب کرنا محض ٹالنے کے لیے ہوتی ہیں. تو ناظرین یہاں پہ قرآن پاک کی سورۃ انعام اور اس کی آیت نمبر 112 جس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں. نبی کے دشمن. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن کر دیا شیطان کو، یعنی شیطان نما انسان کو، والجنی اور جن کو، یوں یہ جنوں کو جو ایک دوسرے کو فریب دینے، بعضهم الی بعض یعنی ایک دوسرے کو فریب دینے کے لیے زخرف القول طمع کی ہوئی باتیں غرور سکھاتی ہیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ لوگ یہ کام نہ کرتے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ سو تو چھوڑ دے وہ جانے اور ان کا جھوٹ جانے. وَكَذَلِكَ یعنی آیت نمبر 112 ہے، یہ دوبارہ میں ریپیٹ کر رہی ہوں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن کر دیا شیطان، شریر و آدمیوں یعنی شیطان نما انسان، والجنی اور جنوں کو، یوں ہی بعضهم جو ایک دوسرے کو فریب دینے کے لیے طمع کی ہوئی باتیں کرتے ہیں. بعضهم الی بعض زخرف القول غرور یعنی ایک دوسرے کو فریب دینے کے لیے طمع کی ہوئی باتیں سکھاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ لوگ یہ کام نہ کرتے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ سو تو چھوڑ دے وہ جانے اور ان کا جھوٹ جانے. تو ناظرین یہاں پہ یہ قرآن پاک کی میں نے آیت کا ترجمہ بیان کیا ہے. یہ قرآن پاک کی سورۃ الانعام اس کی آیت نمبر 112 کا. اب میں اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جو بات کسی مقررہ قاعدے کے مطابق ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے. اور یعنی اندازہ کلام یوں ہوتا ہے، اندازہ کلام ہوتا ہے کہ ہم نے ایسا کیا. ظاہر بات ہے کہ تمام قواعد اور ضوابط اور ان کے نتائج اسی نے مقرر کیے ہیں. اب یہاں پہ ہے کہ انہی قاعدوں کے مطابق عمل کے بعد نتیجہ میں کوئی ہدایت پاتا ہے، کوئی گمراہ ہو جاتا ہے. تو ناظرین یہاں پہ ارشاد ہے کہ اور اللہ اس کو یوں بیان فرماتا ہے کہ ہم نے ہدایت دی اور ہم نے گمراہ کیا، یعنی ہدایت بھی ہم نے دی اور ہم نے گمراہ کیا. اور ہم چاہتے تو نہ کوئی گمراہ ہوتا اور نہ دوسروں کو بہکاتا. یعنی یہاں پہ فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے اور وہی کرتا ہے. جو لوگ حد درمی اختیار کر جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دل و دماغ پر مہر لگا دیتا ہے. اللہ چاہتا تو ان کو جو ہے نیک راہ راست پر لگا دیتا، سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے، لیکن اللہ نے ایسا نہ چاہا. ورنہ اور نہ دوسروں کو بہکاتا. ان الفاظ سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے مقررہ ضابطوں کے خلاف ورزی نہ کرتا تو اس کے نتیجہ میں ہم اسے گمراہ اور بدکار نہ ٹھہراتے. اب جو جیسا کرتا ہے اس کو ویسا ہی بنا دیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریر لوگ تیرے گرد جمع ہے ایسے ہی ہم نے ہر نبی کے گرد ان کے زمانے میں جمع کر دیے تھے. اور یہ انسان اور جن دونوں قسم کے ہوتے ہیں. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپس میں شرارت کی باتیں ایک دوسرے کو سمجھاتے رہیں اور نیک لوگوں کے اور اللہ کے نبیوں کے ستانے پر تلے رہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر نبی کے دور میں ایسے لوگ تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے مخلوق میں سے زیادہ لوگ جو ہے کچھ نیک بن گئے، مومن بن گئے، نبیوں کو کہنا مانا، اور کچھ جو ہے سر پھرے ہو گئے، خود سر ہو گئے اور انہوں نے نبیوں کا کہنا نہ مانا، ان کے ہدایت نامے کو ماننے سے انکار کر دیا. اب ان کی باتوں میں کوئی جان نہیں ہوتی، فقط ظاہری شکل کے لحاظ سے لبھانے والی ہوتی ہیں. اگر وہ چاہتا تو سب کو نیک بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان کی آزمائش پر انہیں آزاد چھوڑ دیا، انہیں آزمانا چاہا. اور شرارت کرنے والا کوئی ہوتا ہی نہیں کہ باتوں میں کوئی جان نہیں ہوتی، فقط ظاہری شکل کے لحاظ سے وہ لبھانے والی ہوتی ہیں. اگر وہ چاہتا تو سب کو نیک بنا دیتا، لیکن
اور شرارت کرنے والا کوئی ہوتا ہی نہ. اب یہاں پہ فرمایا کہ کی باتوں میں کوئی جان نہیں ہوتی، یعنی ایسے شریر لوگوں کی جان میں باتوں میں کوئی جان نہیں ہوتی، فقط ظاہری شکل کے لحاظ سے لبھانے والی ہوتی ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو سب کو نیک بنا دیتا، اور شرارت کرنے والا کوئی ہوتا ہی نہیں. اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ اگر اللہ جبر سے کام لیتے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر جبر سے کام لیتا تو کوئی گمراہ نہ ہوتا. اور یہاں پہ مگر گمراہی اختیار کرنا اس نے خود انسان پر چھوڑ دی، یعنی یہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزادی دے دی اور دنیا بنا کر اس میں تمام اس کی ضروریات زندگی کی چیزیں دے دی اور سہولیات کی چیزیں دے دی، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائے کہ یہ اپنے مالک کی، خالق کی، محبوب کی، جو اس کے بنانے والا ہے، اس کی کتنی حکم برداری کرتے ہیں، کتنی اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے پہچانتے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ان کے پہچان کروانے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے نبی بھی بھیجے، اور ان پر ہدایت نامے بھی اپنی اپنی امت کو سمجھانے کے لیے بھیجے، تاکہ وہ راستے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیے اور آزادی انہیں دے دی کہ جو سیدھا راستہ اور غلط راستہ دونوں بتا دیے، اور وہ ان کی مرضی پہ انہیں چھوڑ دیا، جو وہ چاہے اختیار کرے. اب یہاں پہ ہے برے لوگوں کے کام. اب قرآن پاک کی سورۃ انعام اور اس کی آیت نمبر 113 جس کا عنوان ہے کہ برے لوگوں کی کام کیا ہے. اب سنیں، وَلِتَسْعَ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، اور اس لیے کہ ان طمع کی ہوئی باتوں کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہوں، جن لا یؤمنون بالآخرۃ، جن کو آخرت کا یقین نہیں، وَلِيَرْضُوهُ، اور وہ ان کو پسند بھی کر لیں، وَلِيَقْتَرِفُوا، اور جو کچھ برے کام وہ کر رہے ہیں، مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، کر رہے ہیں یا کیے جائیں گے. اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے، ارشاد ہے، یہ آیت غور سے سنیں اور سمجھیں. یہاں پہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے دوسروں کو ورغلاتے ہیں، دوسروں کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں. اس طمع سازی اور جھوٹ کو سچ بنا کر دکھانے سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی جماعت بڑھ جائے اور لوگ ان کی باتوں کو پسند کر کے ان کے ساتھی ہو جائیں، اور پھر سب مل کر وہی تباہی کام کریں، یعنی وہی تباہی کام کرتے رہیں، کوئی ان کو کہنے سننے والا نہ ہو. اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے مگر ان کا قابو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اس بات کو بالکل نہیں جانتے یا مانتے کہ مرنے کے بعد آخرت آئے گی اور وہاں ان سب باتوں کا جو اس دنیا میں کی ہوں گی حساب دنیا میں پڑے گا، یعنی حساب دینا پڑے گا. یہاں فرمایا اور برے کاموں کی سزا بھگتنی پڑے گی اور اچھے کام کے بدلے انہیں جنت ملے گی. اس آیت میں غور کیجئے، ارشاد ہے کہ یہ لوگ جھوٹی اور غلط باتوں پر دل لبھانے والا طمع کر کے لوگوں کو بہکاتے ہیں تاکہ نادان اور ناعاقبت اندیش لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں اور مائل ہوں، وہ ان کی باتوں اور کاموں کو پسند کرنے لگیں اور ان پر سب مل کر شیطانیت میں مصروف ہو لیں، بے حیائی کے کام کریں، اچھے لوگوں کا ناطقہ بند کر دیں ایسے لوگ، اور ہر طرح اپنا الو سیدھا کریں. اس آیت میں انہی لوگوں کی کلی کھول دی گئی ہے، یعنی ان لوگوں کو واضح طور پر ان کے بارے میں بتا دیا گیا ہے. اب فیصلہ اللہ ہی کر سکتا ہے سبحانہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر قرآن پاک کی 104 ہے، 114 ہے، سنیں اور غور کریں. یعنی فیصلہ اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں. اب غیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی، سو کیا اب اللہ کے سوا کسی اور کو منصف بناؤ. انزل الیکم الکتاب مفصل، حالانکہ اس نے تم پر واضح کتاب تفسیر کے ساتھ اتاری ہے. والذین آتیناہم الکتاب یعلمون، اور جن لوگوں کو ہم نے واضح کتاب دی ہے، یہاں فرمایا جائے وہ جانتے ہیں، یعلمون یعنی وہ جانتے ہیں، والذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یعلمون وہ جانتے ہیں، انہ منزل من ربک، کہ یہ کتاب تیرے رب کی طرف سے ٹھیک نازل ہوئی ہے، من ربک بالحق، یعنی ٹھیک کتاب نازل ہوئی ہے. فلا تکونن من الممترین، سو تو شک کرنے والوں میں سے مت بن. یعنی سبحان اللہ، یہ آیت ہمیں
कैसे खोल कर तफसीर के साथ बयान करती है और फरमाया जा रहा है कि इरशाद है कि ए रसूल, असल अल्लाह अलैहिस्सलाम यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दे, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमा रहे हैं कि ऐलान कर दे कि क्या इन नादान लोगों के और हमारे दरमियान अल्लाह के सिवा कोई और भी फैसला करने वाला है? बताए। हो सकता है जिसने इंसान की हदायत के लिए ये किताब मुकद्दस यानी कुरान मजीद दुनिया में भी भेज दी है और इसके अंदर सारे काम की बातें खूब खोल कर साफ साफ बयान कर दी गई हैं। अब यहाँ फरमाया है तो इसे छोड़ किसी और को फैसला करने वाला नहीं ठहरा सकता। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वो मुझसे कह रहा है कि पहले सब लोग जिनको किताबें मिल चुकी हैं वो खुद जानते हैं कि ये आखिरी किताब तेरे रब की तरफ से बिल्कुल ठीक ठीक और सच्ची बातें लेकर आई है। अब यहाँ पे है इसकी सच्चाई की तरफ से कोई शक शुबह हरगिज ना गुजरना चाहिए। यहाँ पे यानी पिछली जमातों में भी पिछली आयतों में भी कहा गया था कि दुनिया के अंदर इंसान को गलत रास्ते पर डालने वाले शैतान बहुत है और वो हमेशा अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से ही नाआकबत और आत्मत अंदेश लोगों को फंदे में फंसाने की कोशिश करते रहते हैं। अक्सर लोग जो आखिरत की जिंदगी पर यकीन नहीं रखते उनके बहकावे में आ जाते हैं। इन लोगों से अल्लाह के नबियों को हमेशा दुख पहुंचता रहता है। आखिर नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इन्हीं इंसान नुमा शैतान से काम पड़ा और आपके पैरों को भी इसने इनसे साबका पड़ता रहेगा। हक की तलाश करने वालों को चाहिए कि इनके नज़े में फंस कर अपने होश व हवास गुम ना करें और इस आयत को देखें कि वो इनको ऐसी हालत का मुकाबला करने के लिए ये सबक सिखाती है। इसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरीक़ फ़िक्र बताया गया है। वो इंसान की दीनी हिफाजत और रहनुमाई के लिए अक्सीर आज़म है। तो नाज़रीन, अब मैं आपके सामने कुरान पाक की सूरत इनाम और उसकी आयत नंबर 115 इसका तर्जुमा और तफसीर आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ और करूँगी। यानी कुरान मजीद के अहकाम अटल है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि कुरान मजीद जो कुछ बयान फरमा रहा है, जो हदायत नामा है, जो कुछ भी है, ये अल्लाह ताला की तरफ से अटल फैसला देने वाली, फैसला सुनाने वाली, हदायत करने वाली किताब है। यानी जो क़यामत तक हमारा साथ देगी, क़यामत तक इसी के मुताबिक हमने चलना है। लोहे महफूज में कुरान पाक को महफूज किया गया है, रखा गया है और इसके मुताबिक दुनियावी ज़िंदगी गुजारने की हदायत दी गई है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी है, उन पर नबूवत ख़त्म हो जाती है और कुरान पाक हमारी आखिरी किताब है। हमें उनकी नबूवत के मुताबिक, कुरान पाक की हदायत के मुताबिक दुनियावी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और तम्मत कलिमात रब्बिका सिद्क़न, और तेरे रब की बात पूरी सच्ची और इंसाफ की है। व अदलन, यानी तेरे रब की किताब, यानी तम्मत कलिमात रब्बिका सिद्क़न, तेरे रब की बात पूरी सच्ची और इंसाफ की है, यानी अदल की है। ला मुबद्दिल ली कलिमाती, इसकी बात कोई बदलने वाला नहीं है। ये मैंने आपको बयान फरमा दिया है। वह हुवा समीउल अलीम, और वही है सुनने वाला और जानने वाला। तो नाज़रीन सुने, इस पे गौर करें। इरशाद है कि ये कलाम, यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये इसका कलाम है जो सबका रब है, इसीलिए इंसान का भी रब है और इसी की तरबियत इसी के जिम्मा है। तरबियत के मानी है एक चीज के सारी जरूरतें पूरी करके इसे रफ्ता रफ्ता कमाल को पहुंचाना। अब यहाँ पे इंसान की तरबियत के लिए जरूरी था कि इसकी अकल को रोशन करने के लिए हदायत की साफ साफ रोशनी मुहैया की जाए। तो ये कुरान मजीद वही रोशनी है। जैसे ज़ाहिरी आंख के लिए सूरज रोशनी का जरिया है, ऐसे ही कुरान मजीद बातनी आंखों के लिए रोशनी का जरिया है। नंबर 2 है, इसमें हर चीज वाक़या के मुताबिक है। नंबर 3, इस पर अमल करने से हर शख्स जुल्म और ज्यादती से महफूज रहेगा। नंबर 4 है, इसमें कोई कुछ रद्द-बदल नहीं कर सकता। नंबर 5 है, इसके भेजने वाला हर एक की बात सुनने वाला है और हर एक हुक्म के मौका महल का और हर एक के दिल की बात का जानने वाला है। अब इस आयत पर गौर करें और तवज्जो फरमाएं और सुने। अब यह इरशाद है कि ये कलाम तेरे रब का है जो तमाम जहान का भी रब है। इसमें सच्चाई कूट कूट कर भरी हुई है। नीज इसमें हर एक
نقصان سے بچانے کا پورا پورا خیال رکھا گیا ہے۔ اب یہاں فرمایا کسی کی کیا مجال جو اس میں کچھ تغیر اور تبدیل کر سکے تمہیں کچھ ضرورت نہیں کہ کسی کی بات سنو اور اس کے ورغلانے میں آ جاؤ، جو کچھ کہنا ہے اپنے رب سے کہو، اور سب کے سننے والا ہے۔ اب یہ تمہارے اور ارد گرد جو تمہارے بہکانے والے جمع ہے، ان کو واقعات کا کچھ علم نہیں، اور جس نے یہ قرآن مجید تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے اس کو ذرہ ذرہ کا علم ہے۔ یہ لوگ تمہیں تمہارے نفع کی بات نہیں بتا سکتے، لیکن کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ انسان کے لیے کون سی چیز نفع مند ہے اور کون سی چیز نقصان پہنچانے والی ہے۔ ان کی جہالت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ عارضی تو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، عارضی لذتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ انعام اور اس کی آیت نمبر 116 کا جس کا ترجمہ بھی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ اس کا عنوان ہے گمراہ کن، یعنی جو گمراہ ہو گئے ہیں، گمراہ ہونے والے لوگ کون سے ہیں۔ ہمیں فرمایا وَإِن تُطِيعُوا أَكْثَرَهُم مَّن فِي الْأَرْضِ، اگر تو ان لوگوں میں سے ہے جو دنیا میں ہے، اکثر کا کہنا مانے گا، يُضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو تجھ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان یتبعون الا الظن، اپنے خیال میں چلتے رہیں، وہ سب تو اپنے خیال میں چلتے ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور سب اٹکل ہی دڑاتے ہیں، یعنی سب خیالی باتیں کرتے ہیں، گمراہ جو ہیں وہ لوگ۔ اب ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ارشاد ہے کہ دنیا میں تجھے اکثر لوگ ایسے ہی ملیں گے کہ ان کے کہنے پر عمل کرنے سے تو صحیح راستے سے بھٹک جائے گا، یعنی تو صحیح راستے سے بھٹک جائے گا، کیونکہ ان کی باتیں یقینی نہیں ہوتی بلکہ محض گمان اور اٹکلی پر مبنی ہوتی ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ فرمایا اور سیدھے راستے پر اٹکل سے نہیں چلا جاتا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خیال ہے، فرمان ہے، بلکہ دنیا کے کام بھی بے ڈھنگے طور پر چلتے ہیں، اور اگر کچھ درست ہوتے بھی ہیں تو اس وقت جب برسوں کے تجربے سے اس گمان اور اٹکل والی بات کا صحیح یا غلط ہونا ثابت ہو جائے، پھر اس کو یقین کے ساتھ دل جمی سے کیا جائے یا چھوڑ دیا جائے یا چھوڑا جائے۔ یہاں ذرا غور کرنے سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول دنیا میں نہ آتے اور انسان کو یقینی باتیں نہ بتاتے تو انسان اتنا جلد مہذب نہیں ہو سکتا تھا جتنا وہ اب نظر آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ اس کو گمان اور اٹکل کی باتوں پر چلنا پڑتا اور وہ اس وقت تک ٹھوکریں ہی کھاتا رہتا جب تک تجربے سے اس کو ساری باتیں یقینی طور پر نامعلوم ہو جاتی جن پر اس کی معاشرت اور اخلاق کی بنیادیں قائم ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نبیوں کا کام تھا کہ اللہ کی طرف سے کتاب لا کر انسان کو یقینی باتیں بتا دی جن پر اس کی دائمی بہتری اور اصلاح کا دارومدار تھا۔ تو ناظرین سنیں کہ آگے یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اہمیت ثابت کی ہے، اور اس کو اگر اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو زندگی کے سارے خرخشے ختم ہو جائیں، یعنی ختم ہو جاتے، دنیا میں بھی آرام و عیش کے ساتھ بسر ہو سکتی اور آخرت کا دائمی عیش و آرام بھی میسر آ سکتا تھا۔ سمجھانا یہ ہے کہ دنیا میں اکثر لوگ ایسے ہیں کہ یقینی بات نہیں کر سکتے، فقط گمان اور اٹکل سے کام لیتے ہیں، اور اس کے برخلاف قرآن مجید کی ہر بات یقینی اور اٹل ہے۔ اگر اس کو چھوڑ کر ان کی بات مانی جائے تو آدمی کو گمراہی کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق دنیاوی زندگی گزاریں۔ اب گمراہی سے پناہ، یعنی اب یہاں پہ یہ آیت ہے قرآن پاک کی 117 اور 118 جس کا ترجمہ تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ گمراہ اور ہدایت یافتہ، یہ دو آیات ہیں جس کا ترجمہ تفسیر آپ کے لیے حاضر ہے۔ ان ربک هو اعلم من یضل، تیرا رب اس کو جو اس کی راہ سے بہکتا ہے خوب، عن سبیل اللہ یعنی سیدھے راستے سے جو بہکتا ہے اسے خوب جانتا ہے، وہ اعلم بالمہتدین، اور وہی ان کو جو اس کے راہ پر
اس کی راہ پر ہے خوب جانتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرا رب ہے جو اس کی راہ سے بہکتا ہے خوب جانتا ہے, اور وہی اس کو اس کی راہ پر ہے خوب جانتا ہے. یعنی جو اس کی راہ پر ہے وہ اسے بھی خوب جانتا ہے, جو بہکا ہوا ہے اسے بھی خوب جانتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ, سو تم اس جانور میں سے, یعنی فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ, سو تم ان جانوروں میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے, علیہ ان کنتم بآیاتی, اگر تم کو اس کے حکموں پر ایمان ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لے کر قربان کیا جائے, وہ آپ پر حلال ہے, تو تم اس کو کھاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. ان کے حکموں پر ایمان لے کے آؤ. تو یہ یہاں پہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کے طریقے پر مکہ کے لوگ اعتراض کرتے تھے, بجائے اس کے کہ اصل بات کے سمجھنے کی کوشش کریں. انہیں فقط اعتراض کرنے کا کام تھا. مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن مجید نے جب موت سے مرے ہوئے مردار جانور کا گوشت کھانے سے منع کیا تو پھر اس کو حرام قرار دیا, تو اس پر مکہ کے کافروں نے اپنی عادت کے مطابق ناک منہ چڑھائی. جو ان میں زیادہ سمجھدار بنتے تھے انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ جس کو اللہ مارے وہ تو حرام ہے, اور جس کو انسان خود ذبح کر کے مارے وہ حلال ہے, تو یہ کیا بات ہے. اب یہ خود سرے لوگوں کی باتیں ہیں ایسی. اس کا جواب سمجھانے کے لیے پچھلی آیتوں میں تمہید کے طور پر بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کے راستے سے ہٹانے والے ظاہر بات کو بنا سنوار کر کہتے ہیں, لیکن ان کی باتوں میں دھوکے بازی کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہے حلال و حرام اللہ کے حکم پر موقف ہے. تو یہاں پہ فرمایا ہے کہ اعتراض کرنے کی اصل جڑ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی ہماری خواہشوں کا پابند ہونا چاہیے, نعوذ باللہ. اور جیسے ہمارے بت ہمیں کچھ نہیں کہتے, ہم جو چاہیں وہ کریں, اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہم پر حکم نہ چلائے. تو یہ ان کا خیال ہے. پچھلی آیتوں میں ان کے خیالات کی غلط بنیاد کی کلی کھولی. اس آیت میں صاف کہہ دیا گیا ہے کہ حکم دینا اللہ کا کام ہے اور اس کا ماننا انسان کا کام ہے. اب یہاں پہ ہے کہ ارشاد ہے کہ اللہ کے راستے سے بھٹکنے والوں اور اس کے مقررہ کیے ہوئے اور سیدھے راستے پر چلنے والوں کی سب سے زیادہ اللہ ہی جانتا ہے. ان کے وہی بتائی ہوئے خیالات سے غلط راستہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے غلط ہمیشہ ہی غلط رہے گا, اس لیے تم ان نادانوں کے کہنے سننے کی پرواہ نہ کرو. اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہر بات غلط ہے, کہ جو جانور خود مر جاتے ہیں اسے اللہ مارتا ہے, اور جو ذبح کیا جائے اسے انسان مارتا ہے. سب کو اللہ ہی مارتا ہے, لیکن ذبح کے وقت چونکہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس لیے اس کے نام کی برکت سے اس کا کھانا حلال ہو اور جائز ہو جاتا ہے. چنانچہ کوئی چیز اگر اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا نام لے کر ذبح کی جائے وہ حرام ہو جائے گی, تو وہ بھی حرام ہے خواہ اسے ذبح ہی کیا گیا ہو. لہذا حلال ہونا فقط اللہ کے نام اور اس کے حکم سے ہے. تو ناظرین, اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 119 جس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں. توجہ سے اور غور سے سنیں. اس کو عنوان دیا گیا ہے بے بنیاد اعتراضات کفار کے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ علیہ. اب یہاں فرمایا اور کیا سبب کہ تم اس جانور میں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا علیہ نہیں کھاتے, اور جو کچھ وَقَدْ فَضَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ, اور جو کچھ کہ اس نے تم پر حرام کیا ہے وہ واضح کر چکا ہے. حرم علیکم, وہ واضح کر چکا ہے سوائے اس کے الا ما اضطررتم, کہ جب اس کے کھانے پر مجبور ہو جاؤ. یعنی اگر اس کے کھانے پر مجبور ہو جاؤ کہ آپ بھوکے ہو, آپ کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, کسی مجبوری کے بیس پر تو کھانا حلال ہے, ادروائز وہ کھانا حرام ہے جس پر اللہ کے نام کے سوا علاوہ کوئی اور نام لے کر اسے حلال کیا جائے. اب یہاں پہ فرمایا ہے ما اضطررتم, واضح کیا جا چکا ہے کہ سوائے اس کے جب اس کے کھانے پر مجبور ہو جاؤ. وَإِنَّ كَثِيرٌ لَا يُضِلُّونَ, اور جب لوگ اپنے خیالات پر بغیر تحقیق بِأَهْوَائِهِمْ بغیر علم, یعنی بغیر علم, یعنی یہاں پہ ہے کہ جو لوگ اور بہت لوگ اپنے خیالات پر بغیر تحقیق بہکاتے پھرتے ہیں.
یعنی بغیر علم کے باتیں بہلاتے ہیں، بہکاتے ہیں اور پھرتے ہیں۔ ان ربک ہوا، یقیناً تیرا رب عالم بالمہتدین، حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ یعنی بیان ہو چکا ہے کہ دنیا میں اکثر لوگ اپنی خواہشوں کے غلام بنے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی انہی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لازم ہے کہ تم ان کی ظاہری بناوٹی باتوں پر نہ آؤ، بلکہ قرآن مجید کے کہنے پر چلو اور اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت کھاؤ۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی قرآن مجید کے کہنے پر چلو اور اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت کھاؤ۔ اس آیت میں اس کی مزید وضاحت ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ ذبح کیے ہوئے جانور وہ ہونے چاہیے جن کو تم پر حرام نہیں کیا گیا۔ ارشاد ہے کہ تمہیں اس سے پہلے، یعنی اگر جانور تو حلال ہے لیکن اس کے علاوہ اس پر نام کسی کسی درخت کا لے لیا، کسی جانور کا لے لیا، کسی اور کے نام سے کہ ہم فلاں نام سے یہ قربان کرتے ہیں یا فلاں کے نام سے ہم یہ قربانی دیتے ہیں، تو یہ تمہارے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ یعنی کسی اور کا نام لے کر، کسی بت کا نام لے کر اگر حلال کیا جائے گا تو وہ انسان پر کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ فرمایا ارشاد ہے کہ تمہیں اس سے پہلے واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ کون سی چیزیں تم پر حرام ہے۔ ان چیزوں کو بجز اس حالت کے کہ تمہاری جان ہی نکلنے لگے مت کھاؤ۔ اس مقصد کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، مثلا الا مستررتم الیہ، رسوائی کے سوائے اس کے کہ جس کے لیے تم مجبور ہو جاؤ، یعنی تمہیں کھانے پینے کے لیے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا اور بھوکے پیٹ ہو اور مجبوری ہے کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے اپنے پاس سے کچھ لے نہیں سکتے، تو وہاں پہ مجبوری ہے، تو آپ جان نکل رہی ہے اور اس مرحلے میں اگر آپ نے کھانا ہے تو وہ شاید وہ آپ پر حلال ہے، لیکن اس کے برعکس آپ پر مستررتم کا لفظ استعمال کیا کہ آپ اگر مجبور ہیں تو کھا سکتے ہیں، لیکن اگر مجبور نہیں ہے تو آپ پر وہ حرام ہے۔ اس کے سوا جو حلال جانور اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے اسے شوق سے کھاؤ۔ جس جانور کی موت کے وقت کوئی انسان اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کر دے، اس کا گوشت بھی حلال ہے، اور ان باتوں کو وہی سمجھتے ہیں جن کو حقیقت کا علم ہے۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ مگر یہ لوگ سرکش ہے، اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ اب یہاں پہ بیان ہو چکا ہے کہ دنیا میں اکثر لوگ اپنی خواہشوں کے غلام بنے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی انہی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں۔ لازم ہے کہ تم ان کی ظاہری بناوٹی باتوں پر نہ آؤ، بلکہ قرآن مجید کے کہنے پر چلو اور اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت کھاؤ۔ اس آیت میں اسی کی مزید وضاحت ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ ذبح کیے ہوئے جانور وہ ہونے چاہیے جن کو تم پر حرام نہیں کیا گیا۔ تو ناظرین اب گناہ نہ کرو، اور یہاں پہ یہ ایک عنوان ہے قرآن پاک کہ آیت نمبر 120 جس کا ترجمہ ہے وَذَرُوا مَا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو کھلا ہوا گناہ، یعنی آپ گناہ کو چھوڑ دو اور جو کھلا گناہ کرتے ہو ان کو چھوڑ دو، اور چھپا ہوا وَبَاطِنَهُ، یعنی کھلے گناہ اور چھپے ہوئے گناہ، یعنی جو چھپ کر کرتے ہیں وہ بھی گناہ ہے اور جو کھلا بظاہر کرتے ہیں وہ بھی گناہ ہے، ان کو چھوڑ دو۔ ان الذین یکسبون الاسم سیجزون، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں، یہاں فرمایا کہ بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں، یکسبون الاسم یعنی جو بھی گناہ کا کام کرتے ہیں، سیجزون وہ اپنے کیے، بما کانوا یقترفون سزا پائیں گے، یعنی اگر وہ کھلے بندوں گناہ کرتے ہیں اس کی بھی سزا پائیں گے، اگر چھپ کر گناہ کرتے ہیں اس کی بھی سزا پائیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں طریقوں سے جانتا ہے، سمجھتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اس لیے کوئی بات اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ کھلا ہوا گناہ بھی چھوڑ دو اور چھپا ہوا گناہ بھی چھوڑ دو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان کو ان کے کرتوتوں کی سزا ضرور دی جائے گی، خواہ جتنا مرضی چھپا لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی کسی ایسے شخص کے کہنے سے جو قرآن مجید کے خلاف کہتا ہے کوئی کام کرے تو یہ کھلا گناہ ہوگا، یعنی قرآن پاک بتا رہا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور قرآن پاک نے بھی ہدایت سنا دی ہے اور ہمیں پتہ بھی چل گیا ہے کہ تو اس کو کھلا گناہ کہیں گے، اور اگرچہ جو وہ کہتا ہے اور وہ کرے تو نہیں،
کرے تو نہیں لیکن دل میں قرآن مجید کے حکم کے اندر شبہ اختیار کرے تو یہ چھپا ہوا گناہ ہے. یعنی قرآن پاک واضح طور پر بتا رہا ہے لیکن وہ اسے غلط بھی نہیں کہتا، لیکن دل میں وہ اس کے مطابق غلط خیال رکھتا ہے تو یہ چھپا ہوا گناہ ہے. ان دونوں سے بچنا چاہیے، نہ ایسے شخص کے کہنے پر عمل کرے اور نہ اس کے کہنے سے قرآن مجید کی طرف سے دل میں شبہ لائیں. تو ناظرین یہاں پہ ارشاد ہے کہ جو لوگ دوسروں کو ستانے سے، چوری، رشوت، بدماشی سے، فقط حکومت کے خون سے بچنے کے لیے بچتے ہیں کہ کہیں پولیس نہ پکڑ لے اور حاکم سزا نہ دے دے، وہ خفیہ گنہگار ہیں. اور ان کا یہ فعل چھپا گناہ ہے، یعنی وہ چھپ کر کرے گناہ کہ ہماری پولیس نہ دیکھ لے، پولیس نہ پکڑ لے یا ہمیں کوئی سزا نہ دے دے، حراست میں نہ لے لے، تو وہ چھپ کر گناہ کرتے ہیں تو یہ بھی گناہ ہے. یہ چھپے ہوئے گناہ ہے کیونکہ جب انہیں ایسا موقع ملے گا کہ نہ وہاں پولیس دیکھتی ہے نہ حاکم موجود ہے، وہ نڈر ہو کر کھلا گناہ کر بیٹھیں گے تو یہ کھلا گناہ ہے. اس لیے یہاں چھپے ہوئے اور کھلے ہوئے گناہ سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ گناہ پولیس اور حاکم کے خوف سے نہیں بلکہ اس لیے چھوڑا جائے کہ قرآن مجید کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور کھلے ہوئے گناہ سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ گناہ پولیس اور حاکم کے خلاف سے نہیں بلکہ اس لیے چھوڑ کر کہ قرآن مجید کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہے، اور تنہائی میں بھی اس لیے رکھے کہ قرآن مجید نے منع کیا ہے. اب یہاں پہ اور اگر ایسا نہ کیا تو اس آیت کے مطابق دونوں کو سزا ملے گی. اب یہاں پہ فرمایا کیونکہ پولیس اور حکومت کے خوف سے برے کام سے بچنے والے کا دل گنہگار ہے اور اس کے گناہ کو اور کوئی نہیں تو اللہ تو جانتا ہے. یعنی پولیس سے تو تم چھپ سکتے ہو لیکن اللہ تو جانتا ہے نا، تو وہ بھی گناہ ہے. کیونکہ پولیس اور حکومت کے خلاف سے برے کام سے بچنے والے کا دل گنہگار ہے اور اس کے گناہ کو اور کوئی نہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے ہیں. اسی لیے تنہائی میں گناہ کرنے والے کو کوئی روکنے والا نہیں، لیکن وہ قرآن مجید کے حکم کو توڑ رہا ہے اور اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور اس کی سزا اسے دے گا. اس آیت کا صاف صاف مطلب یہ ہوا کہ ہمارا رب یعنی اللہ ہمیں ظاہر اور باطل دونوں کو پاک اور صاف رکھنے کا حکم دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ کہتا ہے کہ نہ کسی کے سامنے گناہ کرو اور نہ تنہائی میں، اور نہ اذان سے کرو اور نہ دل سے گناہ، ہر حالت میں گناہ ہے. یعنی تنہائی میں کیا ہوا گناہ ہے اور چھپ کر کیا ہوا گناہ ہے، ہر حالت میں جیسے بھی ہو. جو دل سے گناہ کیا تو وہ بھی گناہ ہے اور جو سامنے جٹائی سے کیا تو وہ بھی گناہ ہے. اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ غور کا مقام کیا ہے وہ سنیں. ارشاد ہے کہ یہاں پہ فرمایا جو کام یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں پر جو حکم دیے گئے ہیں ان کے مطابق چلیں، جن پر پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی کے آگے نہ جھکیں اور سمجھے کہ وہی ہمارا رب ہے اور وہی ہمیں پالتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے اور ضرورت کے سب چیزیں ہمیں وہی دیتا ہے. اس کے سوا نہ کسی میں کچھ دینے کی طاقت ہے اور نہ چھیننے کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ضرور ہوں گے جو قرآن مجید کو کوئی اہمیت نہ دیں، ان کے ساتھ ہمیں کیا برتاؤ کرنا چاہیے. تو ناظرین ہمیں غور سے اور توجہ سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہر طریقہ اور ان پر عمل کر کے دکھا دو کہ بہتری کا یہی طریقہ ہے تو پھر اپنے عقائد اور اعمال کے وہ خود ذمہ دار ہے. تمہارا یہ کام نہیں کہ تم ان کو زبردستی مسلمان کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. باقی دنیا کی زندگی میں تم اور وہ برابر ہو. اس زندگی میں نہ تمہیں ان پر کسی کی فوقیت جتانے کا حق ہے اور نہ تمہیں اپنے برتاؤ سے انہیں اپنا دشمن بنانے کا. جب تک وہ تمہیں نہ ستائے تمہیں ان کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے کیونکہ وہ اور تم دونوں انسان ہو اور ایک جگہ رہنے سہنے کے وجہ سے ایک دوسرے کے لیے ہم جنس ہو. اس لیے ان کے ساتھ عدل و انصاف احسان کے مطابق سلوک کرو اور ان کے اوپر خواہ خواہ بڑا بن کر چھا جانے کی کوشش نہ کرو. اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے آپ کو خواہ خواہ اور اوروں سے بڑا سمجھو اور ان کو حقارت کی نظر سے دیکھو. تمہارا چال چلن اگر اچھا ہے تو تمہیں دیکھ کر وہ تمہیں خود اچھا بن جائیں گے
تو ناظرین آج کا میرا درس کمپلیٹ ہوا، انشاءاللہ آئندہ درس تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اور اس سے آگے والی صورت کا درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت، اللہ حافظ، شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔